تو فات شروع کرتے ہیں. یہ نیشنل اسمبلی کا جو معاملہ ہے یہ مجھے تو بڑا سادہ لگ رہا تھا لیکن اب لگ رہا ہے کہ نہیں رہے گا. ہاں تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. حالانکہ دیکھیں یہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس کی یہ ایک عکاسی کرتا ہے کہ چیزیں اتنی پیچیدہ، یعنی جو بالکل ایک نارمل سی چیزیں ہیں وہ بھی اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں اس پولرائز ایٹماسفیئر میں. یہ جو بالکل جیسے کہ ایک رسہ کشی، ایک تناؤ کا جو ایک صورتحال ہے اس کا یہ ایک اور ثبوت ہے. اچھا اب کھچڑی کچھ مچی ہوئی ہے تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کھچڑی کو تھوڑا سا ریورس پکائیں تاکہ وہ ذرا لوگوں کو آرام سے سمجھ آ جائے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کو 21 دن میں ملنا ہے. ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آئین ہے اس کے مطابق 21 دن میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کو ملنا چاہیے. وہ جو تاریخ ہے وہ بنتی ہے جمعرات 29 فیبروری. اچھا اب جو نارمل طریقہ ہے وہ یہ کہ جو صدر پاکستان ہے وہ اسمبلی کو کال کرتے ہیں، سمن کرتے ہیں، اور جب وہ سمن کرتے ہیں تو اس کے مطابق پھر وہ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے. اس باری کیا ہوا کہ صدر پاکستان نے کہا کہ جی میں سمن نہیں کرتا. اور کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے یہ کہا باقاعدہ طور پر آفیشلی خط و کتابت کے ذریعے کہ میں اس لیے سمن نہیں کروں گا کیونکہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کا معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا، اور وہ جس طرح کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ معاملہ الیکشن کمیشن پاکستان میں ہے جہاں پہ سنی اتحاد کونسل جس میں اب پی ٹی آئی نے شمولیت حاصل کر لی ہے ان کے امیدواروں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا اسی میں کیونکہ ہم جماعت میں چلے گئے تو ہم ایک آزاد امیدوار نہیں رہے، منتخب ارکان نہیں رہے، تو ہمیں سیٹیں دی جائیں. وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے ابھی فی الحال. تو صدر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ وہ معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا اس لیے جو ہاؤس ہے اس کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہے، اس لیے وہ میں اس کو تب تک نہیں بلاؤں گا جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہ ہو جائے. صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ پہلی دفعہ ایٹ لیسٹ عارف الوی صاحب ایک ریزن دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہاں یس اینڈ نو، ریزن وہ پہلے بھی دیتے رہے لیکن جو ایک تسلسل سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ معاملات کو یعنی آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے کہ صدر کا رول بھی اب اور گورنرز کا اور سپیکرز کا بڑا اہم ہو گیا ہے جب سے سرکار ایک طرف اور یہ آئینی عہدے دوسری طرف. لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. اب کیا ہوا ہے کہ اب سرکار نے بھی تو ظاہر بات ہے کچھ کرنا ہے کیونکہ جب تک اسمبلی کا سیشن نہیں ہوگا تو حلف نہیں ہوگا، جب تک حلف نہیں ہوگا تو وزیر اعظم منتخب نہیں ہوں گے، جب تک وزیر اعظم منتخب نہیں ہوں گے تو کابینہ نہیں بنے گی اور گورنمنٹ نہیں بنے گی، تو معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ اب یہاں پہ اب کیا صورتحال ہے لیٹسٹ جو ہم نے پتہ کی. اب صورتحال بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی، گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، دو تین چیزیں میں انفارمیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ معاملہ کھڑا ہوا صدر کی طرف سے تو وزیر اعظم آفس سے ایک خط لکھا گیا اور وہ خط لکھا گیا لاء منسٹری کو، اور لاء منسٹری سے باقاعدہ طور پر آفیشلی یہ پوچھا گیا کہ یہ جو صدر پاکستان نے جو پوزیشن لی ہے اس کی روشنی میں اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں قانونی طور پر. لاء منسٹری نے اس معاملے کو اسٹڈی کر کے اور واپس اپنی جو ایک قانونی رائے ہے وہ وزیر اعظم آفس کو بھیجی، اور اس رائے میں انہوں نے بالکل کہا کہ جو اسمبلی کو 29 تاریخ کو بلانا ضروری ہے. آرگیومنٹ کیا تھا، جو دلیل دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حالانکہ تھوڑی سی لیگل ہے لیکن کیونکہ معاملہ اتنا پھنسا ہوا ہے اور ہر طرف سے لیدے ہو رہی ہے تو جہاں تک ممکن ہے ہمیں آسان کر دینا چاہیے. لاء منسٹری نے بطول پرائم منسٹر آفس کو یہ لکھا کہ دیکھیے ایک ہے آرٹیکل 54 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ریلیٹ کرتا ہے کہ جب اسمبلی بلائی جائے. وہ آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ the president may from time to time summon either house or both houses of the Majlis Shura Parliament in a joint sitting to meet at such time and place as he thinks fit and may also prorogue the same. یعنی کہ اس آرٹیکل کے تحت وہی کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں اس وقت کے ان کے پاس یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ جب چاہیں بلا لیں پارلیمنٹ کو اور جب چاہیں اس کو پروروگ کر دیں میں. اچھا اب لاء منسٹری نے پرائم منسٹر ہاؤس کو کہا کہ جی یہ تو ہو گیا آرٹیکل 54، لیکن جو آرٹیکل 91(2) ہے جو اس موجودہ صورتحال میں موضوع بنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا 91 آرٹیکل 91 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کا سب کلاس 2 the National Assembly shall meet on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت
21 الیکشن ہونے کے 21ویں دن بعد اٹ شیل میٹ، ہر حال میں نیشنل اسمبلی کو ملنا ہے انلیس کہ صدر اس سے پہلے بلا لیں. سو بنیادی طور پر اس کو اگر میں بالکل اب آسان کر دوں، حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ عام طور پر اگر کوئی پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے تو صدر کے پاس ثوابدید ہے، لیکن الیکشن کے بعد جب پہلی بار نیشنل اسمبلی کا سیشن بلانا ہے تو صدر کے پاس ثوابدید نہیں ہے. آئین کہتا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں بلانا ہے، چنانچہ اب ہم تو بلائیں گے. اچھا، اب یہ ہے صورتحال. اب کیا ہوا ہے؟ اس کی روشنی میں وزیر اعظم آفس نے نیشنل اسمبلی کو باقاعدہ ریٹن یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بلائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر صاحب جو ہیں وہ اپنی پوزیشن ریویو کرتے ہیں، جو کہ بائی دا وے اس وقت کی موجودہ حکومت نے ہمارے ذرائع کے مطابق صدر کو یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے اس کو ریویو کریں اور اسمبلی کو کال کریں. لیکن اگر نہیں ہوا تو میری خبر یہ ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد اگر صدر صاحب نے اسمبلی کال نہ کی تو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسمبلی کو سمن کر لے گا. اور وہ کورٹ کیا کرے گا؟ آرٹیکل 91(2) کہ ہر حال میں 21ویں دن اسمبلی ہونی ہے اور جمعرات کو 21ویں دن ہونی. یہ ہے معاملہ. لیکن فات صاحب، یہ آپ نے بالکل یہ قانون صحیح کوٹ کیا، لیکن اب مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی انٹرپریٹیشنز پہ. جب ہم مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں تو الگ الگ تشریح کرتے ہیں. اب ایک اس کی تشریح یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر عارف الوی نے ایک پوزیشن لے لی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اس پوزیشن کو ایڈریس کریں، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل پوزیشن ہے جو انہوں نے لی ہے. یہ جو 23 ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، ان کو اگر وہ ایڈریس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی میں کی جو کمپوزیشن ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو ہم اس کو اتنا فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ اب اس مسئلے کو عارف الوی صاحب خود کتنا پسو کرتے ہیں اگر اجلاس بلا لیا. دیکھیں اب دو ہی چیزیں نا. یہ تو بطول ابھی یہ جو معاملہ جہاں پہ کھڑا ہے نا، یہ آج رات کو سمن ہو جائے گا. اچھا، جب وہ سمن ہو جائے گا سیشن جو ہے جمعرات کے لیے، کیونکہ صرف کل کا ہی دن ہے، کل بدھ ہے، پھر جمعرات صبح کو سیشن ہونا ہے. اب یا تو یہ ہے کہ اگر جب سمن ہو جائے گا تو صدر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں. ایک آپشن یہ ہے. اور وہ اگر رجوع کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کیا کرتا ہے، اب وہ ایک سوال ہے جو ہمیں کل ہی پتہ چلے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی کیونکہ ہر شخص بشمول جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کا حصہ بنے، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہم بوائیکاٹ کریں گے، تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی ٹھیک ہے بس اب ہو گیا تو جا کے حلف لے لیں. تو میرے خیال میں صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی. لیکن مجھے جو ابھی تک لگ رہا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ قانونی سے زیادہ سیاسی تھا. صدر صاحب نے ایک سیاسی پوزیشن لی ہے، اس کی وجوہات کو جو ہم نے کل بات کی تھی. میرے خیال میں اب یہ معاملہ جو جمعرات کو اسمبلی کال ہو جائے گی اور معاملات آگے چلنا شروع. لیکن کیا